اللہ کہتا ہے کہ ہم رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، رگ جان جیسے نہیں، رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ اتنا قریب ہے تو پھر ہمیں کیوں محسوس نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے قریب ہیں؟ ہمارے اندر وہ احساسات کیوں نہیں ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہیں؟ ہمیں ہر وقت یہ کیوں محسوس ہوتا رہتا ہے کہ ہم اللہ سے دور ہیں؟ دیکھیے نا، میں عبادتیں بھی کروں، میں تلاوتیں بھی کروں، میں ریاضتیں بھی کروں، لیکن مجھے یہ محسوس نہ ہو کہ میں اس کے قریب۔ اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی تو اسباب ہے نا، کوئی تو معاملات ہے نا کہ جن کی وجہ سے کہ وہ قریب ہے پر مجھے محسوس نہیں ہو رہا کہ میں اس کے قریب ہوں۔ یہ محرومی کیوں ہے؟ کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کو خود سے یا دور محسوس کرتا ہے یا خود کو اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے۔ یہ فیصلہ اٹل ہے کہ وہ قریب ہے، اس پہ سوال نہیں، اللہ قریب ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کہیں قرآن کی اس آیت میں یہ اشارہ نہیں ملتا کہ میں فلاں کے قریب ہوں، میں فلاں کے قریب نہیں ہوں، کہیں یہ اشارہ نہیں ملتا۔ اللہ نے کہا ہو میں اپنے فلاں فلاں بندوں کے قریب ہوں اور فلاں فلاں کے میں قریب نہیں ہوں، نہیں۔ اللہ کہتا ہے جو میری قرب کا طالب ہے میں اس کے بھی قریب ہوں، اور جو میری قرب کا طالب نہیں ہے میں اس کے بھی قریب ہوں۔ جو مجھ سے دور ہے نہیں میرے قریب آتا تو وہ خود دور ہے، میں اس سے دور نہیں ہوں۔ یعنی کسی جگہ پہ یہ بات نہیں آئی اور اس آیت میں کوئی ایسا اشارہ نہیں ملتا کہ اللہ رب العزت کی اس بات سے یہ محسوس ہوتا ہو کہ وہ بعضوں کے قریب ہے اور بعضوں کے قریب نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں ہر ایک کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ قریب ہے تو ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ تو یاد رکھیے گا قرب الہی سے محرومی کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اللہ قریب ہے، ہم اللہ سے دور ہیں۔ اب بڑی غور طلب بات وہ یہ، ہم اللہ سے دور کیسے ہوتے ہیں؟ پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے گا، بدعمالیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا ہم اللہ کے قریب ہیں۔ بڑی سادہ سی بات ہے، میں عبادتیں بھی کرتا ہوں، میں ترک گناہ نہیں کرتا، میں گناہ نہیں چھوڑتا، میں گناہ بھی کیے جا رہا ہوں، میں عبادتیں بھی کیے جا رہا ہوں، کبھی بھی وہ عبادت مجھے اللہ کے قرب کا احساس نہیں دے گی کہ جس عبادت کے کرنے سے پہلے میں گناہ چھوڑ کے نہیں آتا، میں ترک گناہ نہیں کرتا، میں اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا، میں بدعمالیاں نہیں چھوڑتا۔ بدعمالیاں چھوڑ کے عبادت کریں گے تو قرب کا احساس ہوگا، میں اللہ کے قریب ہوں، میں اللہ کے قریب ہوں۔ اور اگر عبادات بھی جاری رہیں اور ساتھ میں گناہ بھی جاری رہے، دوا چلتی رہے، بد پرہیزیاں بھی چلتی رہیں، تو دوا وہ تاثیر دے گی؟ عبادات دوا ہیں، گناہ کو چھوڑ دینا یہ انسان پرہیز کرتا ہے۔ اب وہ نماز مجھے قرب کا احساس نہیں دے گی، کیوں؟ اس کے پڑھنے کے بعد میں نے پھر گناہ کرنا، روزہ رکھ کے بھی میں نے گناہ کرنا ہے، میں عمرہ کر کے آیا واپس آیا میں نے پھر بھی گناہ کرنا ہے۔ میں نے اسے بطور انسینٹیو نہیں لینا، بطور ترغیب نہیں لینا کہ اللہ نے نماز کی توفیق دی ہے اب بدعمالیاں نہیں ہوں گی، اللہ نے روزے کی توفیق دی ہے اب گناہ نہیں ہوں گے، اللہ نے اپنے گھر بلایا ہے اب اس کے بعد گناہ نہیں ہوں گے۔ میں اسے بطور انسینٹیو نہیں لیتا، اور جب تک میں بطور اسے ترغیب نہیں لوں گا عبادتیں کبھی بھی اللہ کے قرب کا احساس نہیں دیں گی، کبھی بھی احساس نہیں دیں گی۔ سجدہ واسجد واقترب، اللہ قرآن میں کہتا ہے ادھر تو سجدہ کرتا ہے، ادھر تجھے میں اپنے قریب کر لیتا ہوں۔ اور سجدے میں بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اب سوال یہ کہ میری زندگی میں دن میں 5 وقت نماز میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ اتنے سجدے کر کے بھی اگر احساس نہیں ہے کہ میں اس کے قریب ہوں، پھر کہیں تو کہیں معاملہ خراب ہے نا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں گناہ نہیں چھوڑ رہا، میں پرہیز نہیں کر رہا۔ یہ سجدہ مجھے تب قرب الہی کا احساس دے گا جب میں گناہ ترک کر کے اللہ کے حضور سجدہ کروں گا۔
اور یاد رکھیے گا کہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے قریب اور اسے محسوس ہو، جیسے ہمارا جسم ہے نا، میں نے صبح بھی درس میں یہ بات عرض کی تھی، یہ ہماری جسم ہے، باڈی ہے، ہم کسی کے قریب ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کا جسم ہمارے قریب آتا ہے. ہم کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہے، اس کا جسم ہے. اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ ہاتھوں سے پاک ہے، وہ جہاد سے پاک ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے اس کی کوئی جہت نہیں ہے، اللہ کی کوئی جہت نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ بندہ بندے کے پاس بیٹھا ہو کسی اور چیز کے قریب جاتا ہے تو محسوس ہوتا ہے میں اس کے قریب ہوں. اب جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو وہ تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے، وہ شش جہاد سے پاک ہے. اب کیسے محسوس ہوگا؟ تو یاد رکھیے گا جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اس وقت انسان کا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو اللہ کے قریب ہے، اس کا دل محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ تو اللہ کے قریب ہے. کیونکہ انسان کی باڈی کے اندر کوئی اعضاء کوئی عضو ایسا نہیں ہے جہاں اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات برستے ہو. اگر برستے ہیں تو وہ انسان کے دل پہ برستے ہیں، انسان کے قلب پہ برستے ہیں. پھر دل کی کیفیت اور بڑی سادہ سی بات ہے. اب کسی نے یہ چیک کرنا ہو، میں ساتھ ساتھ یہ ساری باتیں عرض کیے دیتا ہوں، کسی نے چیک کرنا ہو میں کتنا قریب ہوں، حد کوئی نہیں اس کے قرب کی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. لیکن اللہ اپنے نبی پہ درود پڑھتا ہے تو صلات کا ایک معنی قرب ہے، وہ جب سے ہے تب سے پڑھ رہا ہے اور اس نے ختم نہیں ہونا، وہ پڑھا جا رہا پڑھی جائے گا. اب یہاں پہ کیا ہے کہ وہ اپنے حبیب پہ جب درود پڑھتا ہے تو اسے اپنے قریب کرتا ہے اور وہ قریب کر رہا ہے. مراد کیا؟ حد کوئی نہیں اس کے قرب کی، کیونکہ وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے. اگر آپ میں سے کسی نے یہ محسوس کرنا ہو کہ میں اللہ کے کتنا قریب ہوں تو ایک ٹیسٹ ہے، یہ قرآن و حدیث سے ہے. وہ ٹیسٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے آپ محسوس کریں کہ آپ کے دل میں اللہ کا حیا کتنا. جس بندے کے دل میں جتنا اللہ کا حیا ہے یاد رکھیں وہ اتنا اللہ کے قریب ہے، وہ اتنا اللہ کے قریب ہے. دیکھیں کوئی کام کرنے سے پہلے میں کہوں نہیں میرا اللہ اس سے ناراض ہے، اس کا مطلب یہ ہے میرے دل میں اس کا حیا ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ آپ اس کے قریب ہیں. اور اگر آپ چھوٹی سی چھوٹی بات پہ بھی آپ کو خیال آتا ہے کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے تو سمجھ لیں اور قرب اللہ نے عطا فرما دیا اور اپنے قریب کر لیا اور قریب کر لیا. یہ ٹیسٹ ہے، ورنہ وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے. کبھی ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ اس کے ہاتھ ہیں اس کے پاؤں ہیں اس کا چہرہ ہے وہ اس کی شایان شان ہے، وہ تو جہاد سے پاک ہے. وہ کہتا ہے اس لیے تو میں تیرے قلب میں بستا ہوں، تیرے دل میں بستا ہوں، میرے انوار و تجلیات تیرے دل میں بستی. اب تیرے دل میں جتنا میرا حیا ہے، تیرا دل جتنا میرا تقوی اختیار کرے گا بس تو سمجھ لے اتنا ہی تو میری ذات کے قریب ہے، اتنا ہی وہ بندہ اللہ کے قریب ہے. اور اگر میرے دل میں اس اللہ کا حیا نہیں، اللہ کی ذات کا حیا نہیں تو پھر سمجھ لو کہ میں اللہ کے قریب نہیں لیکن وہ قریب ہے. میں قریب نہیں، اللہ پھر بھی قریب ہے، ذات خداوندی پھر بھی قریب ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے گا، صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء والتوبہ والاستغفار. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے، فرمایا کہ اگر میرا بندہ ایک بالشت میری طرف آتا ہے، یہ بالشت ہے، اگر میرا بندہ ایک بالشت میری طرف آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں ایک بازو اس کے قریب آتا ہوں، میں ایک بازو اس کے قریب آتا ہوں. اور فرمایا اگر وہ بندہ ایک بازو میرے قریب آتا ہے میں دو بازو اس کے قریب آتا ہوں. اور پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ اپنی خطائیں چھوڑ کے بدعمالیاں چھوڑ کے میرے قریب آتا ہے. فرمایا چل کے آتا ہے، ہر والتن میں اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں، میں بھاگ کے آتا ہوں. بندے کا چلنا اور اس کا دوڑ کے آنا، اللہ کا دوڑ کے آنا، وہ قریب ہے. محسوس کرو اللہ قریب ہے، ان کیفیات میں ڈوب جاؤ اللہ قریب ہے. اللہ ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے. اے بندہ خدا تو اللہ کے قریب ہو جا، تو اللہ کا قرب اختیار کر، تو چھوڑ یہ گناہوں کی وادی، چھوڑ بدعمالیوں کی وادی، چھوڑ یہ خواہشات نفس،
چھوڑ یہ دنیا کی وہ لالچ جو تمہیں اللہ سے دور کرے، وہ حرص جو اللہ سے دور کرے، تو پھر دیکھنا کہ تمہیں ہر لمحہ یہ ہوگا کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور میں اللہ کے ساتھ ہوں، یہ قرب نصیب ہوگا۔ اب آئیے گا قرب الہی سے محرومی کے اسباب کیا ہیں۔ یہ ابتداً میں نے 2-4 چیزیں عرض کر دی تمہیداً۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ قرب الہی سے محرومی کے اسباب کیا ہیں، کیوں دور ہیں، کن وجوہات کی وجہ سے دور ہیں۔ ذرا نوٹ کیجئے گا، دل کی تختی پہ لکھیے گا، اور 11 ماہ یہ چیزیں چھوڑنی ہیں۔ رمضان کی ایک اپنی لذت نہیں، غور کریں نا، اپنی ایک لذت ہے کہ نہیں، مزہ ہے کہ نہیں، جو جو گزر رہا ہے اداسی آ رہی ہے جی کہ بھئی عجیب سی کیفیت ہے، رمضان جا رہا ہے، رمضان گیا، رمضان گیا، ایک ہے نا ایک لذت۔ اچھا ذرا اندازہ کیجئے گا، یہ 1 مہینے میں ہم نے گناہ چھوڑے تو یہ لذت محسوس ہے اس کے قرب کی، اور اس وادی کو چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا، اس مہینے کو چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا۔ اندازہ کیجئے گا اگر 11 ماہ ایسے گزارے، ہر حال اس عالم میں گزارے، تو اندازہ کیجئے گا کہ وقت آئے گا بندہ صبح شام اس لیے روئے گا کہ جس کے قرب کی یہ لذت ہے، ادنا سی لذت ہے، ایک وقت آئے اس سے بلا حجاب اس کا دیدار ہو جائے، پھر اس کیفیت پہ جائیں گے آپ۔ میں نے کہا نا یہ چھوٹی سی جھلک ہے رمضان، اس کے قریب ہونے کی، کتنا خوبصورت محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، کتنا سکون میں محسوس کرتے ہیں، کتنا لطافت میں محسوس کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب، کیوں؟ یہ اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ لیکن یہ نہ ہو کہ رمضان گزرے ہم عین جہاں سے چلے تھے وہاں پہنچ جائیں۔ وہ تو طرح طرح کے بہانے چاہتا ہے۔ 5ویں پارے کا اختتام وہیں پہ ہی ہے نا، اللہ کہتا ہے مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں عذاب دینے کی، میں تو کبھی تمہیں لیلۃ القدر دیتا ہوں، کبھی تمہیں شب برات دیتا ہوں، میں کبھی تمہیں رمضان دیتا ہوں، کبھی تمہیں توبہ دیتا ہوں، کبھی کچھ دعائیں دیتا ہوں، اور آ تو صحیح کسی بہانے میرے قریب تو میں قریب ہوں، تو دور کیوں ہے؟ میں کسی کا محتاج نہیں، میں تیرے قریب ہوں، تو میرا محتاج ہے، محتاج ہونے کے بعد پھر دور ہے، بھاگ جا، کتنا بھاگے گا، پھر بھی آنا میری طرف ہی ہے نا، تو پھر یہیں رہ، پھر دور ہوتا کیوں ہے، پھر جاتا کیوں ہے دور؟ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو طرح طرح بہانوں سے اپنے قریب کرتا ہے، طرح طرح کے بہانے۔ رمضان بہانہ ہی ہے نا، لیلۃ القدر بہانہ ہی ہے، نہ دیتا تو نہ دیتا، توبہ کی رات نہ دیتا تو نہ دیتا۔ وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ مکھی کا جو پر ہے اس کے برابر آنسو بہا لے، بات ختم، اتنا سا سوتا ہے، اتنا سا بہا لے، حدیث قدسی ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ کہتا ہے اتنا آنسو آنکھوں سے نکل آئے، بھائی یہ کھرا سودا ہے، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اتنا مہربان ہے اللہ، اتنا مہربان ہے اللہ، آپ سوچ نہیں سکتے، اس کے قریب ہو کے دیکھیں، دور ہے تو اتنا کرم ہے، دور ہے تو اس کا کرم دیکھیے گا، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، شفا بھی دیتا ہے، ہمارا خیال بھی کرتا ہے، ساتھ دور ہے تو یہ حال ہے، قریب جائیں تو پھر کتنا نوازے گا، پھر کتنا کرم کرے گا، پھر کتنا فضل کرے گا، قریب تو ہو، اور یقیناً آپ اللہ کے قریب ہیں، بس یہ لطافتیں، یہ لذتیں ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا۔ اسباب کیا ہے؟ پہلا سبب ایمان لانے کے بعد، یہ پہلا سبب ہے اللہ سے دوری کا۔ یہ چند باتیں ہیں، آپ یاد کر سکتے ہیں اور دہراتے رہیے گا، اور باقی خطاب بھی آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ پہلا سبب اللہ سے دوری کا ایمان لانے کے بعد، وہ شرک ہے۔ اگر بندہ ایمان لانے کے بعد شرک کی وادی سے نہیں گزرتا، اسے نہیں چھوڑتا، اسے ترک نہیں کرتا، تو یاد رکھیے گا اللہ اسے اپنے قریب نہیں کرتا۔ میں احتیاط پہ یہ کہا کرتا ہوں، مبنی پر احتیاط عقیدہ یہ ہے کہ جہاں رتی برابر بھی شرک کا شائبہ ہو، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، بالکل دور ہو جاؤ۔ اور یہ تو ہے نا عقائد کے باب میں، اعمال کے باب میں بھی شرک ہے، وہ کیا ہے؟ ریاکاری، الریا شرک الصغیر،
ریاکاری چھوٹا شرک ہے، یقین کیجئے گا میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی آفت کوئی نہیں بندے کے لیے، اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں بندے کے لیے کہ بندہ مشقت کرے اور ریاکاری کر کے اپنی عبادتوں کا بیڑا غرق کرے۔ اس سے بڑی ازمائش کوئی نہیں بندے، ازمائش بھی نہیں، میں اسے مصیبت کہتا ہوں، اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں۔ دیکھیں نا، میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، میں پھر دہراؤں گا کہ نماز پڑھتے ہوئے یا کوئی بھی عبادت کرتے ہوئے اگر عین مجھے کوئی بندہ مسجد میں داخل ہو جائے اور مجھے خیال آئے اس بندے کا اور میں اپنی نماز کو لمبا کر دوں، تو وہ جو اگلے لمحہ میں نے سجدہ کیا ہے، رکوع کیا ہے، وہ اللہ کو نہیں کیا، اس بندے کو کیا، اس کی خاطر لمبا کر رہا ہوں نا، اللہ کے لیے تھوڑا کر رہا ہوں، اللہ کے لیے تو نہیں کر رہا نا، اللہ کے لیے کر رہا ہوتا تو معمول کے مطابق پڑھتا۔ اس لیے یہ جو ریاکاری ہے یہ شرک ہے، اور یہ شرک صغیر ہے، اور میں عرض کیا کرتا ہوں وہ یہ، ہاں بسا اوقات ترغیب ہوتی ہے، انسینٹیو ہوتا ہے، بسا اوقات آپ اپنی نیکیاں بسا اوقات بتانا بھی پڑتی ہیں، وہاں ترغیب ہوتی ہے، مقصد آپ کا اصل کیا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے اللہ وہ جانتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں ریاکاری نہیں ہے تو بات ختم، اور اگر ہے تو پھر عبادتیں ختم، پھر شرک ہے، اور یہ چھوٹا شرک ہے۔ اور کوشش یہ کیا کریں، دعا کریں میں بھی اس پہ عمل پیرا ہو جاؤں، نیکیاں بھول جایا کریں، خطاؤں کو یاد رکھا کریں۔ کیوں؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ احساس ہوتا رہے گا میں نے اللہ کے اور قریب ہونا ہے، اور قریب ہونا ہے، اور اگر نیکیوں پہ نگاہ آ جائے پھر عین اسی وقت شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس کے دل میں ریاکاری پیدا ہو، جو محنت کی تھی اللہ کرے وہ یہیں اس کی ضائع ہو جائے، اور کروا دیتا ہے۔ اگر پلے کچھ نہ رہا، اور آپ ایک بات ذرا غور کیجئے گا، ایک بندے کے لیے کیا ہوا عمل، ایک اللہ کے لیے کیا ہوا عمل، مجھے یہ بتائیں کیا ان دونوں میں فرق کوئی نہیں؟ دونوں کی لذتوں میں فرق کوئی نہیں؟ ادھر نفس کی لذت ہے بندے کے لیے، بندہ مجھے کہے بڑا سخی ہے، بڑا عالم ہے، بہت بڑا مولوی ہے، بڑا بڑا خطیب ہے، واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جب کیا بات ہے آ گئی بات ختم ہو گئی۔ قیامت کے دن حضور نے فرمایا اللہ علماء کو اکٹھا کرے، ہر عالم کی بات نہیں کرنا۔ ہاں بھائی کس لیے تبلیغ کرتا تھا؟ تیرے لیے، تیرے دین کے لیے۔ اللہ کہتا جھوٹ، غلط کہہ رہا ہے، اپنی واہ واہ کے لیے نہیں کرتا تھا۔ ہاں مولا خطا ہو گئی، اور میں نے اس کا اجر دنیا میں دے دیا، تجھے واہ واہ چاہیے تھی، واہ واہ ملی نہیں، مل گئی، تیرا اجر ختم۔ میرے لیے کرتا تو میں یہاں پہ رکھتا نا تیرا اجر، دیتا نا تمہیں تیرا اجر۔ دیکھیں میں صرف ایک حصہ حدیث کا بیان کر رہا ہوں جب میں نے اپنا موضوع مکمل کرنا ہے، ورنہ 3 چیزیں بیان کی گئی حدیث مبارکہ میں۔ ہماری بات ہے میں نے اگر کسی کے لیے کرنا ہے، آپ نے کسی کے لیے کرنا ہے تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ خوش ہو گیا، اس نے تجھے نیک سمجھ لیا، عاجز سمجھ لیا، بڑا سمجھ لیا، عالم سمجھ لیا، اس نے تو سمجھ لیا، اجر مل گیا نا۔ اب میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ میرے لیے کرتا تو میں دیتا، جب میرے لیے ہے ہی نہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا سبب جو اللہ سے دور کرتا ہے وہ یہ گناہ کبیرہ۔ کبیرہ کا مطلب ہوتا ہے بڑے بڑے، اور یہ باطنی گناہ کبیرہ، میں ایک لفظ بول رہا ہوں، باطنی گناہ کبیرہ، یہ اللہ سے دور کرتے ہیں۔ اور یہ باطنی گناہ کبیرہ، اس کا تعلق حقوق اللہ سے نہیں ہے، حقوق العباد کے ساتھ۔ یہ باطنی جو گناہ کبیرہ ہے ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بولیے نا، کس کے ساتھ ہے؟ حقوق العباد کے ساتھ۔ اس میں کیا ہے یاد رکھیے گا، سب سے پہلی چیز حسد، تکبر، خود پسندی، ریاکاری، بغض، کینہ، منصب کا لالچ، یہ چند میں نے گنوائے، یہ وہ باطنی گناہ ہے۔ کسی کے لیے حسد رکھنا، کسی کے لیے کینہ رکھنا، کسی کے لیے بغض رکھنا، یہ وہ باطنی گناہ ہے۔ میں لفظ باطن بول رہا ہوں، اور باطن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ان کا ڈائریکٹ اثر انسان کے دل پہ پڑتا ہے۔ میں نے کسی کے ساتھ حسد رکھا ہوا ہے تو میرے اعضائے بدن سے محسوس ہوگا یہ اسے حسد کرتا ہے؟ جی نہیں ہوگا نا، کیونکہ میرے دل میں حسد ہے اس کے لیے، کینہ ہے تو دل میں، انتقام کی آگ ہے تو کہاں پہ؟ دل میں۔ اچھا دل میں اتنے بڑے گناہ میں اگر لیے پھرتا ہوں، میرے دل میں اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، تو اللہ کا قرب کس نے محسوس کرنا تھا؟
جی دل نے، عین اس دل کے اندر اتنے اتنے بڑے گناہ موجود ہیں، تو یہ اللہ سے دوری محسوس کرے گا یا اللہ کا قرب محسوس کرے گا؟ اللہ سے دوری محسوس کرے گا۔ اگر یہ باطن میں ان سارے گناہوں کا تعلق اور بڑے گناہ ہیں اور ڈائریکٹ تعلق باطن کے ساتھ ہے، انسان کے دل کے ساتھ ہے، اب دوری محسوس کرے گا۔ اگر حسد ہے تو وہ اللہ کے قریب خود کو نہیں محسوس کرے گا، تکبر ہے تو وہ اللہ کے قریب خود کو محسوس نہیں کرے گا، خود پسندی ہے اللہ کے قریب خود کو محسوس نہیں کرے گا، کسی کے لیے بغض ہے تو اللہ کے قریب خود کو محسوس نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ پھر بھی قریب ہے، وہ یہ چھوڑ کے آئے گا تو اللہ پھر بھی قریب ہوگا، کیونکہ آپ نے اللہ کا قرب محسوس کرنا ہے اپنے دل سے، اپنے من سے، اپنے قلب سے۔ میں نے پہلے کہا اس کے انوار و تجلیات کا مظہر اعضائے بدن میں سے انسان کا قلب ہے، انسان کا دل ہے۔ دل میں اتنے بڑے بڑے گناہ، اتنے بڑی غلاظتیں، اور مجھے محسوس ہوگا کہ میں اللہ کے قریب ہوں۔ اب اگر اللہ کے قریب ہونا ہے تو یہ چھوڑنا پڑے گا، حسد چھوڑنا پڑے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں حسد جس بندے نے چھوڑ دیا نا، اس نے اس جہاں کو جنت بنا، وہ جنتی، اس نے جنتی بنا لیا خود کو۔ ریاکاری، بغض، کینہ، عناد رکھ کے بھی تو بیماری ہونا ہے، ایک تو اللہ سے دور ہونا ہے اور دوسرا کیا ہونا ہے؟ بیماری ہونا ہے نا، کڑتے رہنا، ایویں کڑتے رہنا، انہیں ہو جائے گا، انہیں ہو جائے گا، دماغ ہی چلتے رہنا ہے، کیا فائدہ؟ چھوڑ دو، سکون میں رہو، اللہ کا قرب محسوس کرو، سکون میں رہو۔ اور سکون میں پہلے عرض کر چکا ہوں، مانگنے سے نہیں ملے گا، وہ اس کی یاد سے ملے گا۔ اور اس کی یاد کہاں محسوس ہوتی ہے؟ انسان کے دل میں۔ ہاں، برتن صاف کرنا ہے تو انوار و تجلیات کا مظہر بنے گا۔ آپ نے آج تک کسی میلے کچیلے برتن میں بھی دودھ ڈال کے پیا ہے؟ جی، یا دودھ پڑا ہو ایک قطرہ پلیدی کا گر جائے تو کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی کچھ پاک ہے کچھ پلیت ہے؟ کبھی ایسا ہوا؟ سارے کا سارا ضائع نہیں کر دیتے؟ اللہ کے انوار و تجلیات کا مظہر یہ برتن، یہ دل ہے، یہ قلب ہے۔ حسد جیسا ایک قطرہ آیا، ختم کر دیا اس نے نور کو۔ کینہ جیسا ایک پلید قطرہ آیا، غلاظت گناہ کی آئی، وہ انوار تجلیات کو سارے کے سارے سے ختم کر دیا۔ اور پھر بندہ اپنے آپ کو نماز پڑھ کے بھی اللہ سے دور محسوس کرتا ہے، عبادتیں کر کے بھی دور محسوس کرتا ہے۔ یہ دوسرا سبب ہے، اور اس کا تعلق ڈائریکٹ حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ یہ مراقبہ کرنا ہے آپ نے بھی اور میں نے بھی، تہیا کر لے رمضان المبارک، یہ مراقبہ کریں، جد و جہد کریں، صفائے قلب اس رمضان میں ایک ہی بات پلے باندھیں، صرف ایک ہی بات، چھوڑ دیں سارا کچھ، ایک ہی بس یہ ہے کہ اگلے رمضان المبارک کے پہلے نا میں نے پورے سال میں نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے، بس باقی سارا کچھ ذرا سائڈ پہ رکھ دیں، وظیفے باقی بعد میں کر لیں گے۔ سب سے بڑا وظیفہ آپ کا رمضان المبارک کا، نوجوانوں خاص طور پہ آپ کے لیے، ہر وقت محاسبہ کرتے رہے، ہر وقت محاسبہ کرتے رہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کہتا ہے جو بندہ اپنا محاسبہ کرتا ہے نا، اپنا حساب خود ہی کر لیتا ہے، اللہ کہتا ہے مجھے اس سے حیا آئے گی کہ قیامت کے دن میں پھر اس کا حساب کروں، میں اللہ اس کا حساب کروں۔ کرے نا خود، روز رات کو سونے سے پہلے سوچے میں نے کسی کے ساتھ حسد تو نہیں کیا، بغض تو نہیں کیا، اگر ایسا ہوا ہے اسے ختم کرے، علاج کرے اس کا۔ کیوں؟ میں نے برتن صاف کرنا ہے، یہاں اللہ کے انوار و تجلیات میں برسنا ہے۔ یہی وظیفہ ہے رمضان المبارک کا، صفائے قلب، باطن کی صفائی، روحانی وجود کی طاقت، روح کی طاقت، وہ دل کی صفائی ہے، یہ کر لیں۔ اور یقیناً آپ کریں گے اللہ کے فضل سے، اللہ آپ کو توفیق دے گا انشاءاللہ، اور یقیناً آپ کے باطن صاف بھی ہیں، میرا آپ کے بارے میں یہی گمان ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد تیسری شے، وہ کیا؟ ظاہری گناہ۔ یہ تھے نا باطنی دل کے اللہ سے دوری کا سبب، کچھ ظاہری گناہ ہیں، میں چند گنواؤں گا، وقت تھوڑا۔ سب سے پہلا قتل، بدکاری، والدین کی نافرمانی، رزق حرام، اور جو کام اللہ نے حرام کیے، یہ سارے کے سارے کام ظاہراً چھوڑنا پڑیں گے، پھر بندہ
محسوس کرے گا کہ میں اللہ کے قریب ہوں۔ کیا مراد؟ اللہ کہتا ہے غلاظت کی وادی سے نکل کے آ تو نور ملے گا۔ دوسرا جمعۃ المبارک کسی بھی خطاب کیا تھا کہ اس وادی کو چھوڑو، اس وادی میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد پھر جو چوتھی شے ہے جو ہمیں دور کرتی ہے وہ چھوٹے گناہ۔ یاد رکھیں، ہم بسا اوقات میں یہ سوچ کے گناہ کر لیتے ہیں کہ چھوٹا ہے، یہ تو اتنا کوئی نہیں کرتا، ایک گناہ کبیرہ چاہتا ہے، مثلا کہ کوئی بڑا ہے اس کا احترام نہیں کیا، چھوٹا ہے اس پہ شفقت نہیں کی، بظاہر سمجھتے ہیں ہم کہ یار یہ کوئی اتنا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن نا 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 آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن گناہ صغیرہ کو بھی پہاڑ جتنا بوجھ محسوس کرتا، وہ چھوٹے گناہ کو بھی پہاڑ جتنا بوجھ محسوس کرتا ہے، او کما قال علیہ السلام، جیسا کہ میرے حضور نے فرمایا۔ مومن کی یہ شان، وہ کہتا ہے نہیں ہے تو گناہ ہی نا، چھوٹا بڑا کیا ہے گناہ، وہ اس کے قریب نہیں جاتا، اور انسان اس کا بسا اوقات تدارک بھی نہیں کرتا۔ اس کے بعد بہت بڑا سبب اللہ سے دوری کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سبجیکٹ ہے کہ جو متصوفین کا ہے۔ بندہ وہ کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ولی ہے، دوست ہے۔ یہ بندہ اس وادی میں اگر داخل ہونا ہے نا کہ اس کا پشت پناہ اللہ بنے، تو اس کے لیے یہ چیز ہے، وہ کیا کہ جو اللہ سے سب سے پہلے، یہ بات سمجھیے گا کہ پانچویں چیز جو آپ کو اور مجھے اللہ سے دور کرتی ہے وہ غفلت ہے۔ وہ کیا ہے؟ غفلت۔ غفلت کے بعد شقاوت، شقاوت کے بعد قلب جو ہے وہ کالا ہوتا ہے۔ یہ 5-7 اصطلاحات ہیں، یہ انشاءاللہ اللہ پاک نے زندگی دی تو میں تصوف پہ خطاب کروں گا تو یہ چیزیں وہاں پہ بیان کروں گا۔ اب یہ سوچ دیکھیے گا غفلت کس چیز کی، کس چیز سے بندہ غافل؟ اور میں غافل یہ ہے نام اللہ کا لے رہا ہے پر اللہ سے غافل ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو، اللہ کا نام لے رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے، پر من میں اللہ نہیں ہے، من میں گناہ ہے، لذت گناہ ہے، غافل ہے، دل غافل ہے، اور زبان پہ اللہ اللہ اللہ۔ امام غزالی فرماتے ہیں تم میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ وہ اللہ اللہ کر کے بھی اللہ کے عذاب کا مستحق رہتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کی زبان تو بند ہے لیکن اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا ان کا دل غافل نہیں ہے، دل میں اللہ ہے۔ دیکھیں عبادت کر رہے ہیں مگر اللہ کے حضور حاضر نہیں ہے۔ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، سادہ سی مثال دیتا ہوں، یا اللہ مجھ پہ کرم کر دے، یا اللہ مجھ پہ فضل کر دے، پر یہ محسوس نہیں کر رہا کہ وہ سن رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ میں دعا مانگ رہا ہوں پر غافل ہوں، اللہ سے مانگ بھی رہا ہوں پر کیا ہوں؟ غافل ہوں اللہ سے۔ مجھے یہ کیفیت طاری کرے خود پہ کہ وہ سن رہا ہے، اللہ میری بات سن رہا ہے، میں کہتا ہوں اللہ کرم کر، وہ سن رہا ہے، اللہ فضل کر، وہ سن رہا ہے، میں اسے اپنے دکھ بتا رہا ہوں، وہ سن رہا ہے۔ اور اگر میں جلدی سے اللہم صلی اللہ علیہ یا اللہ کرم یا اللہ کرم، دعا تو ہے، اجر ملے گا، ثواب ملے گا، پر وہ جو خوبصورت وادی میں داخل ہو کے قرب کی لذت لینی ہے تو غفلت چھوڑ دے، عبادتوں میں غفلت چھوڑ دے۔ ایک غفلت یہ ہے کہ عبادت کی طرف نہ آنا، یہ تو بہت بڑی غفلت ہے۔ ایک ہے کہ عبادت میں آ کے بھی بندہ اللہ سے غافل رہے۔ اللہ کہتا ہے جب میں غافل نہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، میں اللہ غافل نہیں ہوں، میرے بندے تو مجھ سے غافل کیوں ہے، تو دور کیوں ہے؟ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو اللہ اللہ نہیں کرتے، یہ جو تسبیح نہیں کرتے، ان کے پاس نہیں جانا، تو اللہ نے یہ نہیں کہا۔ آیت میں کیا خوبصورت معنی ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا جو عبادتیں نہیں نہ کرتے انہیں ریڑے نہیں جانا، نہیں، اللہ نے کہا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس کے پیچھے نہیں جانا جس کا دل میری یاد سے غافل ہے۔ زبان پہ اگر میں ہوں لیکن دل میں ہوں، اس کے پاس نہ بیٹھوں، وہ عبادتیں کرتا بھی ہے پر غافل ہے، خبردار اللہ کہتا ہے اس کے پاس نہیں بیٹھوں۔
وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ہم نے اپنی یاد سے اس کا دل غافل کر دیا، اور جس کا دل اللہ اپنی یاد سے غافل کر دے، اللہ اکبر، اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں۔ اور پھر میں نماز میں کھڑا ہوں، حضوری نہیں ہے، غافل ہوں، ویسے یہ مراد نہیں کہ تو نماز ہی چھڑ دو یا میں نماز چھڑ دیں، نہیں۔ بعض صوفی تو یہ کہتے ہیں لذت نہ بھی آوے بندہ پھر بھی پڑھے، تو اس کا بھی تو اجر ہے نا، ہے تو نہیں بندہ، وہ بھی تو کہتا ہوگا نا نہیں لذت آ رہی پھر بھی آئی تو رہا ہے نا، میری مان کے ہی آ رہا ہے۔ بہت سارے پہلو ہوتے ہیں، لیکن یہ میں بات کر رہا ہوں کہ جب انسان انتہا پہ پہنچ جاتا ہے، زندگیاں بیت گئی نمازیں پڑھتے ہوئے لیکن حضوری نہیں آئی، تو کیا اس کی فکر بھی نہیں آنی چاہیے؟ کیا اس کی فکر بھی نہیں آنی چاہیے کہ زندگی نمازوں میں گزر گئی لیکن حضوری کیوں نہیں؟ حضوری کیا ہے کہ چہرہ کعبے کی طرف ہو، دل رب کعبہ کی طرف، یہ ہے غفلت سے دوری، یہ ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں غفلت کو دور کرنا۔ اب یہ وہ حجابات ہیں کہ جو ہمیں کس سے دور کرتے ہیں؟ جی اللہ سے۔ کس سے دور کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ اب وہ اسباب آپ کو میں عرض کیے دیتا ہوں کہ جو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے وہ اسباب دیکھے جو اللہ سے دور کرتے ہیں، اب ہم نے ان اسباب کا، ان ذرائع کا، ان وسائل کا ذکر کرنا ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ سب سے پہلی شے ادنا، اعلی، کچھ بھی سمجھیں لیکن اول ہے، سب سے پہلے وہ کیا ہے؟ ادب۔ الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے۔ اچھا ادب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی کے سامنے جھک جانا یہ ادب ہے؟ یہ تو اس کی ایک صورت ہے۔ ماں باپ سامنے ہیں تو آپ تھوڑا سا جھک جائیں تو آپ سب سمجھ رہے ہیں کہ ادب کر رہے ہیں، اور ماں باپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ادب کر رہے ہیں، پر آپ بات نہیں مان رہے، یہ ادب ہے؟ یہ ہمارے ہاں یہی ڈیفینیشن ہے نا، کوئی آیا جھک گئے، ہاتھ باندھ لیے، ہاتھ چوم لے، ہاں جی، یہ ادب ہو رہا ہے۔ یہ ادب کی ایک صورت ہے پر یہ ادب کی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ ادب کیا ہے؟ جو جس کا حق ہے اسے دینا، یہ ادب ہے۔ عزت ماں باپ کا حق ہے، انہیں دی جائے، یہ ادب ہے۔ اساتذہ کا ادب کرنا، یہ عزت ان کا حق ہے تو آپ عزت کریں گے، یہ ادب ہے۔ ماں باپ کا کہنا ماننا، یہ ان کا حق ہے کہ نہیں؟ ان کا رائٹ ہے نا؟ اور اگر کہنا نہیں آپ مانتے تو آپ جھک کیا ان کے سامنے رکوع میں بھی چلے جائیں، آپ ادب نہیں کر رہے۔ اور کائنات میں سب سے بڑا ادب اللہ کا ہے کیونکہ وہ خالق ہے، اور مخلوق میں سب سے بڑا ادب تاجدار کائنات امام الانبیاء آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ اب اللہ کا ادب تو آپ اللہ کے سامنے نماز میں آ گئے، جھک گئے، سارا کچھ کر لیا، لیکن جو اللہ کہہ رہا ہے آپ وہ نہیں مان رہے تو آپ ادب نہیں کر رہے۔ جس سے وہ منع کر رہا ہے آپ نہیں رک رہے تو آپ ادب نہیں کر رہے۔ محض جھکنا ادب نہیں، یہ ادب کی ایک صورت ہے۔ پورے معاشرے میں دیکھ لیں آپ، جو جس کا حق بنتا ہے، جتنا بنتا ہے اتنا دے تو حق ادا ہوگا، اس سے زیادہ دے تو آپ کا اس پہ احسان ہوگا۔ اور اللہ کہتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو بڑا ہی پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ خود بندوں پہ بڑا احسان کرتا ہے، خود اپنے بندوں پہ بڑا احسان کرتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں گن سکتا ہی نہیں، گننے کا لفظ بھی وہاں بولنا میں بے ادبی سمجھتا ہوں۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ ادب، جو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اس کے ساتھ اب پھر وہی بات آ گئی، تین چیزیں جی بظاہر، اور تینوں باقاعدہ ذکر ہوئی، غیبت، حسد اور عیب جوئی، متلاشی عیب۔ ان تین چیزوں سے اجتناب بندے کو اللہ کے قریب کرتا۔ آپ کہیں گے آپ نے یہ اتنے گناہوں میں سے یہ تین کو کیوں اٹھایا؟ وہ اس لیے کہ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور یہ اللہ کے حضور بڑا رویا کرتے تھے، بڑا گڑ گڑایا کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کی، مولا یا رب، اے میرے اللہ، علمنی شیئن اتقرب الیک بہ الیک، اے اللہ مجھے کچھ ایسا بتا میں تیرے قریب ہو جاؤں۔
یہ داؤد علیہ السلام نے کس کو کہا؟ اللہ کو، کہ مجھے کچھ ایسا بتا کہ میں تیرے قریب ہو جاؤں۔ یہ حدیث قدسی ہے، ابو سعد نیشابوری نے تہذیب الاسرار کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا میرے قریب ہونا ہے، داؤد میرے پاس آنا ہے، میرے قریب آنا ہے، میرے قرب میں آنا ہے۔ جی مولا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا میں تمہیں 3 ایسی چیزیں بتاتا ہوں، وہ چھوڑ دے میرے قریب آ جائے۔ یہ اللہ نے بتایا ان 3 چیزوں کا، یہ میرا انتخاب نہیں ہے، یہ میرا انتخاب نہیں ہے۔ فرمایا ہاں میرے داؤد میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں جس سے میرا قرب ملے گا۔ عرض کیا میرے مولا وہ کیا ہے؟ فرمایا میرے بندوں کی کبھی غیبت نہ کرنا، میرے بندوں کی کبھی، بڑا ہی اوکھا کام، انہوں چھڑنا بڑا ہی اوکھا کام۔ داؤد کبھی میرے بندوں کی غیبت نہ کرنا۔ جو میرے بندوں کی غیبت کرتا ہے مجھے وہ پسند ہی کوئی نہیں، میں اسے قریب کیسے کروں گا؟ قریب تو اسے کیا جاتا ہے نا کہ جو پسند ہو۔ دیکھیں نا، آپ کسی کے قریب ہو، مزاج نہ ملے تو کیا ہے، آپ دور نہیں ہو جاتے؟ کیونکہ وہاں پہ آپ کو وہ مزاج نہیں مل رہا نا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، وہ ہمارے قرب کے مزاج کا ہی نہیں ہے جو میرے بندوں کی غیبتیں کرتا ہے۔ ہمارے قرب کے مزاج کا بندہ وہ نہیں ہے، وہ جو مرضی کرتا ہے۔ کہا داؤد جی مولا۔ فرمایا میرے بندوں کی کبھی غیبت نہ کرنا۔ یہ آخر تک ہر بندہ ان 3 چیزوں پہ غور کرے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے، قریب ہونا ہے اللہ کے تو چھوڑ دیں ان کو۔ ہے غیبت کی بھی لذت، کیونکہ گناہ ہے نا، اسے چھوڑو۔ کس کے لیے؟ وہ اللہ کے قرب کی لذت لینی۔ فرمایا پہلی چیز، فرمایا میرے بندوں کی کبھی غیبت نہ کرنا۔ جی مولا۔ اور اب ارادہ کر لیں، میں بھی کر لیتا ہوں، آپ بھی کر لیں۔ اب تک جو ہو گیا اللہ معاف فرمائے، اب تک جو ہو گیا اللہ اس قبولیت کی گھڑیوں میں کیا کرے؟ معاف فرمائے۔ آئندہ آپ بھی کوشش کریں، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس گناہ کی جو نحوست ہے اس سے اللہ ہمیں دور رکھے۔ اللہ کی توفیق سے ہی ہوگا، الا ما رحم ربی، وہ کرم کرے گا تو ہو سکے گا، نہ کرے تو پھر ہم تو ویسے بڑے کمزور ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز اللہ نے فرمایا میرے داؤد جب میرے کسی بندے پہ میری نعمت دیکھنا، میں نے زیادہ دی ہے دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، فرمایا جب کسی میرے بندے کی کوئی نعمت دیکھنا اس پہ میرا کرم دے، میرے داؤد کبھی حسد نہ کرنا، میں تمہیں اپنے قریب کر لوں۔ اچھا میں اپنے آپ کو کہہ لیتا ہوں، ہے نا ہم اس میں ملوث، ہے نا غیبتوں میں بھی ملوث، ہے نا حسد میں بھی ملوث، تو نماز پڑھ کے کتنا قریب ہوں گے؟ تو نماز کیسے قریب کرے گی؟ روزے کیسے قریب کریں گے؟ اللہ ڈائریکٹ خود کہہ رہا ہے۔ مولوی کی بات سے 100 اختلاف، اللہ کی بات سے اختلاف کیا تو بے ایمان ٹھہرا، وہ تو گیا۔ پہلی چیز کیا؟ یاد کرنی، پہلی چیز کیا ہے؟ دوسری شے کیا ہے؟ حسد۔ اس کے بعد تیسری شے فرمایا کہ اے داؤد اگر تو چاہتا ہے میرے قریب ہونا اور چاہتا ہے میں تمہیں اپنے قریب کر لوں تو تیسری شے یہ ہے زندگی بھر کسی کے عیب نہیں تلاش کرنا۔ اللہ نے یہ نہیں کیا کہ عیب ہوں گے نہیں، میں بندہ ہے عیب ہوں گے۔ 100 میں سے اگر اس کے اندر 99 اچھی صفات ہیں تو کہیں 10 یا 99 تو ایک تو کہیں نہ کہیں تو اس کے اندر عیب ہوگا، اور اگر 90 ہے تو 10 کہیں نہ کہیں اس کے اندر عیب ہوں گے۔ اور میں نے اپنے ایک درس میں بھی عرض کیا تھا خلاصہ تراویح میں نے کہا جو بندہ لوگوں کے اندر عیب تلاش کرتا ہے اس کا مزاج مکھی جیسا ہوتا ہے۔ میں لفظ سخت لگے تو میں خود کو کہہ لیتا ہوں، اس کا مزاج کیسا ہوتا ہے جی؟ مکھی جیسا۔ پورا جسم صاف ہے، مکھی کہاں بیٹھے گی؟ جہاں غلاظت ہے وہاں بیٹھے گی۔ ہمیں بندے کی صفت نظر نہیں آ رہی ہوتی، اچھا اے بھی چنگا کام ہے، اے بھی چنگا، سارے اچھے چھوڑ کے ڈائریکٹ نظر جائے گی برے پہ، پھر مزاج کیسا ہوگا؟ ہم نے بھی بندے کے ایبوں پہ جا کے نظر ڈال لی، یا اس بندے کے اندر صفت ہے، اچھی صفت ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر وہاں نظر کیوں نہیں جاتی؟ اللہ کہتا ہے داؤد جی مولا قریب ہونا ہے جی، فرمایا 3 چیزیں چھوڑ دے، غیبت چھوڑ دے، حسد چھوڑ دے، لوگوں کے عیب تلاش کرنا چھوڑ دے۔
تو اگر عیب نظر آ جاوے، ایک ہوتا نا تلاش کرنا، ٹوئے چ رہنا، ہاں جی ٹوئے اٹکل لاندیا رہنا، میجرمنٹ، ہاں کہیں نہ کہیں کوئی ویک پوائنٹ ملے صحیح، پھر دیکھنا سوشل میڈیا پہ کیا ہے، اس کی عزت اچھال، اس کی عزت اچھال، اس کی عزت اچھال۔ میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں، یہ جو کپڑے ہیں نا، یہ کپڑے یہ تو بظاہر کے عیب چھپاتے ہیں، جس دن اس نے کپڑے اتارے نا اللہ نے، اس دن عیب سارے سامنے آ جائے۔ ڈرا کرے کسی کا عیب بیان کرتے ہوئے، خوف کھایا کرے کسی کا عیب بیان کرتے ہوئے، مولا اگر نظر آ جائے، فرمایا اگر اس سے معاشرے کا نقصان نہیں ہے تو اسی کو بتانا جس کا ہے۔ میرے میں اگر آپ کوئی عیب دیکھیں تو آپ کو کیا چاہیے؟ مجھے آ کے کہ مولانا صاحب یہ آپ میں عیب ہے، دور کر لیں۔ اور اگر آپ نہیں، آپ 100 بندے کو بتا کے میرے تک پہنچے تو تبلیغ کا کوئی اثر رہے گا؟ اس بات کا کوئی اثر رہے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے آپ میرا وہ برائی دور نہیں کرنا چاہ رہے، آپ تشہیر کرنا چاہ رہے۔ یا میں آپ کی کوئی بات دیکھتا ہوں، آپ کو نہیں کہتا، پورے محلے کو بتا دیتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے میرا مزاج کوئی اور ہے، میرا مزاج اصلاح کا نہیں ہے، میرا مزاج اصلاح کا نہیں ہے۔ اچھا اگر عیب نظر آ جائے، اس سے اگر معاشرے کا نقصان نہیں ہے تو سنیے حدیث مبارکہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا دنیا میں لوگوں کے عیب چھپایا کرو، اللہ قیامت کے دن تمہارے عیب چھپا کے کہے گا حساب نہیں لینا۔ من ستر مسلمن، حدیث پڑھ رہا ہوں، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کہتا ہے عیب تیرے چ بھی نہیں پر میں اتنے بھی چھپاواں گا، کیونکہ تو ایک مسلمان پیرا دے عیب چھپائے، مسلمان بھائی کے عیب چھپائے، اجر کتنا ہے۔ سترہ اللہ فی الدنیا، یہاں پہ بھی چھپائے گا، فرمایا وفی الآخرہ، آخرت میں جہاں کوئی ڈر رہا ہوگا اج کھاتا کھلنا ہے، اج انہیں بھی پتا چل جانا ہے کی سی، انہیں بھی پتا چل جانا ہے کی سی، انہیں بھی پتا چل، فرمایا آج اس دن ڈر ہوگا کہ آج کھاتا کھلنا ہے، اللہ کہے گا اسی کھاتے ہی نہیں کھولاں گے، تو اپنا مزاج بدل، اسی کھاتے ہی نہیں کھولاں گے۔ اس سے بڑا کرم ہی کوئی نہیں، وہ کبھی حساب نہیں لینا۔ ایک ہے نا حساب لے کے جنت دے، ایک ہے نا حساب لے کے جنت، اور ایک کیا ہے نہیں حساب نہیں لینا، انہوں جان دے، یہ لوگوں نے عیب چھپانا سی، میں ان دے عیب چھپاؤں۔ وقت ختم ہو گیا، رب تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، یقیناً آپ نے مسجد کی رونق کو بحال رکھا، اللہ اسی طرح ہمیں میدان محشر حضور کا دین بیان کرتے ہوئے اسی طرح ہی اٹھائے۔ وما علینا الا البلاغ۔